شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 29واں پارہ سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے۔ گویا حیات بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مخلوق کو مر جانا ہے، تو زندگی کو بھی مر جانا ہے اور موت کو بھی مر جانا ہے۔ اللہ، جب تک آدمی کے بدن میں روح رہتی ہے تب تک آدمی زندہ رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حیات، اور روح بدن سے نکل جائے اس کو کہتے ہیں موت۔ گویا روح کے بدن سے اتصال کا معنی ہے حیات، اور روح کے بدن سے انفصال کا معنی ہے موت۔ اگر روح بدن سے متصل ہو جائے تو یہ حیات ہے، اور روح بدن سے منفصل ہو جائے تو اسے موت کہتے ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ موت جو سمجھ میں نہیں آتی کیا چیز ہے، قیامت کے دن اس موت کو لوگ دیکھیں گے، دیکھ کر پہچانیں گے، اس کا کلر بھی دیکھیں گے اور پھر اس کی موت بھی دیکھیں گے۔ ساری چیزیں ذہن میں رکھی جائیں جی۔ سارے جنتی اور جہنمی موت کو دیکھیں گے، ان سب کو حکم ہوگا کہ بالا خانوں پر آ جائیں، جہنمی جہنم کے کنارے پر آ جائیں گے اور جنتی جنت کے کنارے پر آ جائیں گے، اور موت کو ایک املح چتکبرا، کالا اور سفید، اس رنگ میں موت کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو فیشرئبون، اشرأب کا مطلب ہوتا ہے یوں گردن اٹھا کر دیکھنا، ایسے حدیث کے الفاظ ہیں یشرئبون، گردن اٹھا کر دیکھنا جی۔ تو گردن اٹھا کر دیکھیں گے اور پہچان جائیں گے، کہیں گے یہ موت ہے جی۔ پھر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو موت ہے جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، واٹ از دیٹ ہے جی، کہ ہے کیا، وہ حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، نہیں سمجھ میں آتی اور نہ دکھائی دیتی ہے جی۔ قیامت کے دن جنتی اور جہنمی سارے کے سارے لوگ موت کو دیکھیں گے، پہچانیں گے کہ یہ موت ہے، اس کا کلر بھی دیکھیں گے، کلر کیا ہے، اور پھر اس کو مرتے ہوئے دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے ہم مرے اسی کو موت دے دی جا رہی ہے۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں کتنی قدرت ہے، کتنی زبردست قدرت ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو مجسم کر دیا جائے گا، جو چیز معنوی تھی اس کو محسوس کر دیا جائے گا۔ یہ دیکھو یہ ہے، جس کو تم سمجھ نہیں پا رہے تھے محسوس طریقے پر اس کو دیکھو کہ یہ دیٹ از دیٹ، یہ ہے۔ تو موت کو پیدا کیا ہے، حیات کو پیدا کیا ہے، اور جو چیز مخلوق ہے اسے مر جانا ہے، حیات کو بھی مر جانا ہے اور موت کو بھی مر جانا ہے۔ اچھا، یہ موت اور زندگی کیوں بنائی گئی؟ لی دیر فار دا ریزن آف اٹ، اس کے سبب سے کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔
عجیب بات ہے کہ پیدائش کے ساتھ آزمائش کا تذکرہ ہے، یعنی پیدا ہونے سے لے کر موت تک آدمی مسلسل آزمائش میں ہے جی، ہر قدم پر آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ بڑا مشکل ہے اس آزمائش میں کامیاب ہونا۔ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ کس باب میں؟ کیوں؟ کائے کو آزما رہا؟ کیا دیکھنے کے لیے؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے زیادہ حسین عمل کرنے والا کون ہے؟ اس لیے کہ حسین عمل کرنے والوں ہی کے لیے حسنہ ہے، یعنی جنت ہے جی۔ یہاں دیکھیے ایک نقطہ ہے، احسنو، وہ، اس کی اضافت، اس کی اسناد کی گئی ہے انسان کی طرف، انسان کی طرف۔ نقطہ یہ ملا کہ آدمی جتنے اچھے اعمال کرے گا وہ آدمی اتنا ہی اچھا ہوگا، یہ ہوتا ہے۔ حسن کی نسبت، حسن کی اسناد انسان کی طرف کی گئی ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی جتنا حسین عمل کرے گا، جتنا اچھا عمل کرے گا، وہ اتنا ہی اچھا انسان مانا جائے گا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ احسن عمل کسے کہتے ہیں، حسین عمل کس کو بولتے ہیں؟ اس کی تفسیر کی گئی ہے، العمل الحسن هو الاخلص والاصوب۔ عمل حسن کہتے ہیں جو اخلص ہو اور اصوب ہو۔ ما معنی الاخلص و ما معنی الاصوب؟ الاخلص کا معنی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو جی، اس میں ریا کا دخل نہ ہو، کسی اور جذبے کا اس عمل میں کوئی دخل نہ ہو، ایک خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اخلص۔ اور اصوب وہ عمل اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا گیا ہو جی۔ آپ عمل کر لیں لیکن نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ کریں تو وہ اصوب نہیں ہے۔ اور حسن عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل اخلص بھی ہو اور اصوب بھی ہو، اور وہی کلمہ ہم نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ، یعنی خالص عمل اللہ کے لیے ہو، یہ ہوا لا الہ الا اللہ، اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، محمد الرسول اللہ، یہ مطلب۔ بقیہ تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے، کسی کا ذکر تھوڑی ہے، کسی کا نام تھوڑی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ کسی پیر پگاڑو کا اور نہ کسی امام کا، کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل ہے تو اخلص ہے، اور نبی کے طریقے پر ہے اصوب۔ تو العمل الحسن هو الاخلص والاصوب، جو اخلص اور اصوب، یہ حقیقت معلوم ہے۔ باس بادل موت پر ایک بڑی ہی باریک نقطے کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، ایک بڑا باریک نقطہ کہ مرنے کے بعد زندگی ہے کیا؟ دیکھیے، وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، جی اس نے تمہارے لیے زمین بنائی، جی زمین بنائی، تو اب وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اس کا رزق کھاؤ۔ ایک تو یہ کہ یہ زمین سے جو رزق نکلتا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ایک رزق۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب آدمی زمین میں دانہ ڈالتا ہے، غور فرمائیں، زمین میں دانہ ڈال دیا، زمین میں دانہ ڈالنے کے بعد وہ سڑ جاتا ہے۔ مثلا گیہوں کا دانہ ہم ڈالتے ہیں، یہ دانہ زمین میں جا کر سڑ جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی سڑے ہوئے گیہوں کے دانے سے ایک کونپل نکلتی ہے، ایک زندگی۔ گویا
गेहूं के उस दाने का सड़ जाना ये उसकी मौत है, और सड़े हुए उस दाने से एक हरे कोंपल का निकलना, एक हरी कोंपल का निकलना हयात है। फरमाया गया कि जैसे तुम जमीन में गेहूं के दाने को डाल देते हो, जब वो सड़ गल जाता है तब वहां से जिंदगी की नमूद होती है, ऐसे ही तुम जमीन में जाने के बाद सड़ गल जाओगे तो वहां से तुम्हारी जिंदगी की नमूद होगी। क्या बात है। इसी वजह से कहा गया वकुलू मिर रिज़्क़ी, अल्लाह का रिज्क खाओ, व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ उठाया जाना है। तो रिज्क खाने का तज़किरा नुशूर के साथ है। क्यों? फलसफा यही बताया गया जी। क्या किताब है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किस कदर बारीक इस्तिदलाल है। और सामने की बात है, कोई आदमी ये कहे क्योंकि फलसफा है, इट इज नॉट अ फिलोसफी, कोई फलसफा, सामने की बात है। ये आंखों से आदमी देख सकता है कि गेहूं का दाना सड़ गल जाता है, और उस सड़ी गली चीज से एक जिंदगी, एक हयात की नमूद होती है। इसी को कहते हैं इखराज जिद्द मिन जिद्द, जिद को जिद से निकालना, मुर्दे से जिंदा को निकालना, यही है वकुलू मिर रिज़्क़ी। अल्लाह फरमा रहा है अगर वो तुम्हारे पानी को, तुम्हारा पानी का है? अल्लाह को उस पानी से क्या फायदा है? तुमको फायदा पहुंचता, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अल्लाह फरमा रहे भला बताओ, नबी से कहलवा रहा है, आप कहिए कुल अरअयतुम, भला बताओ, इन अस्बह माउकुम गौरन, गौर का मतलब होता है, गौर का कहते गौर से पढ़ बेटा, देखो गौर, गौर माने गौर से पढ़ बेटा, तो गौर का मतलब क्या हुआ? ऐसे ऐसे नहीं, यानी बहुत गौर से गहराई में चला जा। अल्लाह फरमा रहा है अगर हम तुम्हारे पानी को गहराई में डाल दें, जिसे गौर कहते, तो फमय्यातिकुम बिमाइन माइन, पानी निकालेगा कौन? बोरिंग लगवा रहे, पानी नीचे चला गया है, बोरिंग वाले को बुला रहे भाई बोरिंग लगाओ, पानी निकालना है, और इतनी दूर तक पानी को लेकर चला जाए कि तुम्हारी बोर थक जाए। तो अल्लाह फरमा रहा है हमारा रहम है कि हम तुम्हें नीचे से भी पानी अता करते हैं, जमीन के अंदर से। अगर हम उसे बहुत गहराई में लेकर चले जाएं तो कौन है पानी को ऊपर लाने वाला? भी अल्लाह का एहसान है। कदम कदम पर अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात हैं, और हम हैं कि उसके हर एहसान को नजरअंदाज करके, इग्नोर करके गुजर जाते हैं। कितने नाशुक्र हैं हम, कितने नाशुक्र हैं। सूरह कलम आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि पर एक इल्ज़ाम था कि आप पागल हैं। मुशरिकीन मक्का क्या बोलते? ये पागल है, ये बोलता है मरने के बाद जिंदगी है। भला आदमी सड़ गल जाएगा तो फिर दोबारा जिंदा कैसे होगा? पागलों जैसी बात करता है, ये पागल है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक नफ्सियाती दलील से उनके इस ख्याल का तस्वुर करत किया। नफ्सियाती साइकोलॉजिकल दलील है, साइकोलॉजिकल प्रूफ है। क्या बात करता है। अल्लाह फरमा रहा है नून वल कलमी मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। मेरे हबीब आप अल्लाह की नेमत से पागल नहीं है, पागल नहीं। दलील क्या दी जा रही? व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, आप अखलाक अजीमा के आला दर्जे पर हैं जी। और नफ्सियात का ये उसूल है कि कोई भी पागल अखलाक अजीमा का मालिक नहीं होता, इसलिए कि पागल को पता ही नहीं है कि कैरेक्टर क्या होता है, अखलाक क्या होता है जी। तो अखलाक अजीमा और पागलपना, खुलुक अजीम और जुनून ला यस्तमिआन फी मौज़िन वाहिद, एक जगह दोनों जमा ही नहीं सकते। जो पागल हो वो अखलाक अजीमा का मालिक कैसे हो सकता है? एक दलील दी गई, और उसके बाद यहां लिखने की बात क्यों कही गई? कलम की कसम, कलम की कसम।
اور ان چیزوں کی قسم جو لکھتے ہیں. تو یہاں سطر لکھنا اور قلم کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ ایک ہسٹوریکل پروف دیا گیا ہے یہاں پر. ہسٹوریکل پروف ہے. کیا؟ آج تک پوری تاریخ میں ان دا لائف آف ہسٹری، تاریخ کی زندگی میں، زندگی کی تاریخ میں، ان دا ہسٹری آف لائف، زندگی کی پوری تاریخ علی مر العصور، یہ نہیں دیکھا گیا کہ کسی پاگل کے ارد گرد دنیا کے ذہین ترین انسان لگے ہوں. حضرت ابو بکر بہت بڑے تاجر ہیں، حضرت خالد ابن ولید بہادر ہیں کہ ان کی بہادری کی مثال نہیں ملتی ہے. عثمان غنی ہے، بہت دولت مند ہیں، اللہ، بڑے بڑے لوگ. یعنی دنیا کے بڑے بڑے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، ہر لائن کے لوگ، تجارت ہو، ثقافت ہو، تمدن ہو، تہذیب ہو، پیسہ ہو، ہر لائن کے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں. تاریخ بتا دے کہ کسی پاگل کے ارد گرد اتنے عقل مندوں کا اجتماع ہوا ہو. تاریخ کے خلاف ہے یہ. نبی کو اگر پاگل کہا جائے تو ہسٹری اس کی نفی کرتی ہے، تاریخ اس کی نفی کرتی ہے کہ کسی پاگل کے ارد گرد عقل مند نہیں جمع ہوتے. یہ سب کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت عمر کون ہے؟ زبیر بن عوام کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ سارے صحابہ اور تقریباً 1,24,000 جتنے انبیاء ہیں، تقریباً اتنی صحابہ ہیں. 1,24,000 جینیس لوگ ایک پاگل کے ارد گرد. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاگل کے ارد گرد دنیا کے جینیس لوگ جمع ہوں؟ تو یہ ہسٹری اس کی نفی کرتی ہے. تاریخ ایسے پاگل کو نہیں بتا سکتی. دکھاؤ، لکھا ہو کہیں تو. قلم اٹھاؤ، کس قلم نے لکھا ہے کہ کسی پاگل کے ارد گرد دنیا کے جینیس لوگ جمع ہوں؟ اٹھاؤ، اس قلم کا نام بتاؤ اور سطر کا نام بتاؤ، کتاب کا نام بتاؤ، کہاں لکھا ہے؟ یہ وجدان پر نشہ طاری ہو جائے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے حبیب آپ پاگل نہیں ہیں. اس لیے کہ ہسٹری اس کی نفی کرتی ہے، سائیکولوجی اس کی نفی کرتی ہے. ایک پاگل کو دیکھا میں نے، ہر جگہ سے گھومتا رہتا تھا، تو کوئی ایک کیلا دے دیتا تھا، کوئی ایک سیب دے دیتا تھا، اور کوئی کچھ انگور وغیرہ دے دیتا تھا. اچھا، وہ ایک بس اسٹینڈ کے ایک زاویے میں کونے میں بیٹھ کر کے کچھ کھاتا رہتا تھا اور سب وہیں رکھ لیتا تھا. اب وہ کچھ گدھے جو ہے وہ اس طرف آ گئے. اب انہوں نے کیلے وغیرہ کھانے شروع کر دیے. گدھوں کے مزے ہو گئے. اب ہاں، ان کو گھاس نہیں ملتی ہے سیدھے، تو کیلے مل رہے، انگور مل رہے، سیب مل رہے. سارے گدھے جہاں یہ جاتا، گدھے اس کے پیچھے پیچھے. جی، تو پاگل کے پیچھے صرف گدھے ہوتے ہیں، پاگل کے پیچھے انسان نہیں ہوتے، جینیس لوگ نہیں ہوتے. اور پھر وہ مر گیا تو اس کا مزار بن گیا گدھے شاہ بابا. چلیے جناب، گدھے شاہ بابا ہو گیا. وہ ہو جاتے ہیں سب. ارے بھائی، وہ تو مرفوع قلم ہے، پاگل ہے، وہ تو خود جنتی ہے وہ. جی، تو مرفوع قلم ہے وہ کیا کسی کو دے سکتا ہے، کسی کی بگاڑ سکتا ہے، یا کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے. آگے باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا، بڑی عبرت ہے اس میں. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. یہ کہاں ہے یہ باغ؟ یہ یمن کا جو دارالسلطنت ہے، یمن کی راجدھانی صنعاء، جی، وہاں سے یہ 2 فرسخ کے ایریے پر، 2 فرسخ کی مسافت پر ہے. 2 فرسخ، 3 فرسخ از اکول ٹو 9 مائلز. یعنی 3 فرسخ اگر ہے تو وہ 9 میل کے برابر ہوتا ہے. جی، تو 2 فرسخ یہ کوئی 6 میل، 6 میل کے فاصلے پر یہ گاؤں تھا، یہ جس میں یہ باغ تھا جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا، 6 میل پر. کیا تھا
اس باغ کا مالک بہت نیک تھا. یہ باغ کے جب پھل پک جاتے تو انہیں جمع کرتا اور جب توڑنے کے لیے نکلتا تو غریبوں کو اپنے ساتھ لے لیتا. سارے غریب اس کے ساتھ رہتے اور سب باغ میں جمع ہو جاتے. وہ پھل کے 3 حصے کرتا، ایک اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا کے لیے. اور زبردست پھل آتے تھے، برکتیں تھیں. جس مال میں غریبوں کا حصہ ہو جائے، جس مال میں اقربا اور رشتہ داروں کا حصہ ہو جائے، وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے. اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے آئے، کہا کہ ہمارا باپ پاگل تھا. لیجیے جناب، آج بھی کہتے ہیں ابا کو کیا سمجھتا ہے، امی کو کیا سمجھتا ہے. ابا آپ کو کیا سمجھتا ہے، امی آپ کا دور نہیں ہے، آپ کو کیا سمجھ. بتائیے، جس نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، باپ جس نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا سکھایا، تم یہ بولتے ہو ابا کو کیا سمجھتا ہے اور امی کو کیا سمجھتا ہے. یہ آج کل کے نوجوان ہیں، ابا کو کیا سمجھتا ہے اور امی کو کیا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، نہ ابا کو کچھ سمجھتا ہے نہ امی کو کچھ سمجھتا ہے. ایسے ہی ماں نے تم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، کیا سمجھتا ہے اس کو. باپ نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا سکھایا، تمہارے لیے خون کے آخری قطرات تک کہ تم کسی لائق بن جاؤ. ابا کو کیا سمجھتا. یہ ایسے ہی تھے، ابا کو کیا سمجھتا، پاگل تھے. وہ کسی غریب کو نہیں دیا جائے. جی، فصل بڑی اچھی آئی تھی، باغ پھلوں سے بھرا ہوا تھا. رات میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ غریبوں کو خبر نہیں ہونے دیں گے، چپ کے نکل جائیں گے. دیکھو، فتنادوا مصبحین، صبح کے وقت ایک دوسرے کو پکارا، ارے نکلو نکلو نکلو. ان اغدوا علی حرثکم، صبح پہنچ جاؤ کھیتی پر. علی حرث ان کنتم صارمین، اگر تم فصل کاٹنے والے تو. فانطلقوا، وہ چل رہے تھے. وہم یتخافتون، دھیرے دھیرے بول رہے تھے. کیوں؟ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آ جائے. دھیرے دھیرے بول رہے تھے، دھیرے دھیرے چل رہے تھے. جی جی، پہنچے وہاں پر تو دیکھا باغ ہے ہی نہیں. باغ ہے ہی نہیں. کہہ رہے رکھتا ہے راستہ بھول گئے. بولتے فلما رأوها قالوا انا لضالون، انہوں نے دیکھا تو باغ ہے ہی نہیں. کہا لگتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. سمجھ میں آ گیا بل نحن محرومون، نہیں ایسا نہیں ہے، ہم محروم ہو گئے ہیں. ہاں. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا، وہ بیچ والا جو تھا اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے ہو. اس کا مطلب ہے اللہ کی تسبیح مال کماتے وقت، مال جمع کرتے وقت، ہر جگہ جب پہنچو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو. جی، اپنی آفس میں پہنچو اللہ کی تسبیح بیان کرو. دیکھیے یہ اپنے باغ میں داخل ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ باغ تباہ ہو گیا، میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے ہو. تو ہمیشہ تسبیح کو لازم پکڑو. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کو 2 کلمات بہت پسند ہیں اور بخاری شریف کی آخری روایت ہے، اس پر بخاری شریف ختم ہو گئی ہے. کیا 2 کلمے ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کہیں بھی رہو آپ کی زبان پر تسبیح. وہ کہہ رہا ہے قال الم اقل لكم لولا تسبحون، قال اوسطهم، بیچ والے نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے ہو. اچھا. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے. دیکھو دوسرے بھی وہی تسبیح پڑھ رہے ہو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، سبحان ہے وہ، ہم ظالم ہیں، اعتراف کر لیا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگی. یتلاومون، کیا جی میں کہاں غلطی کر رہا تھا جی، ارے مجھ سے کہاں غلطی. آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ باغ تو تباہ ہو گیا. کذالک العذاب، اسی طریقے سے یہ کائنات کا اصول بتایا گیا. کذالک العذاب، لائک دس، اسی طرح آدمی مال ملنے کے بعد اگر اللہ کا شکر نہ ادا کرے تو اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے. اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملی؟ وہ نصیحت دیکھو. پہلی یہ کہ غریبوں کو اپنے مال سے دینا
دوا میں نعمت کا سبب ہے، نعمت ہمیشہ رہتی ہے۔ تو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینا دوا میں نعمت کا سبب ہے، نعمت دائمی رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ دوسرا نکتہ، آدمی کی نیت خراب ہو جائے، نیت خراب ہو جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں باغ ختم ہو گیا پورا کا پورا۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کی نیت ہی کی وجہ سے، کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، بری نیت کی وجہ سے کبھی کبھی عذاب آ جاتا ہے۔ آدمی نے برا عمل نہیں کیا، انہوں نے کہا ابھی تو وہ نیت کیے ہوئے ہیں رات میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ دور کسی بستی میں جانا ہوا جہاں ان کے شاگرد وغیرہ تھے، حواری لوگ تھے۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک جگہ پہنچے، ندی کا کنارہ تھا، نہر کا کنارہ تھا، کہا کہ ایسا کرو 1 روٹی تم کھا لو، 1 روٹی میں کھا لیتا ہوں، اور 1 روٹی بچا لو، اگلے کسی پڑاؤ پر کھا لیں گے بھوک لگی تو۔ اب یہ تھا لالچی، اس نے دونوں روٹیاں کھا لی اور تھیلا لے لیا کھا لی۔ وزنی نہ ہو تب بھی ایسا بتا رہا تھا کہ ہے اس میں کچھ جی۔ اب اگلے پڑاؤ پر پہنچے، کہا کہ روٹی نکالو، تو ہی کہنے لگا حضرت ایسا ہے کہ میں جب پانی پینے کے لیے گیا، 1 روٹی میں نے کھائی تھی، وہ جو دوسری روٹی تھی ایک کتا آیا اور کھا کر کے چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ سمجھ گئے جھوٹ بول رہا ہے جی۔ انہوں نے کہا ادھر آ، یہ ریت ہے نا، ریت کے 3 بڑے بڑے ڈھیر بنایا اس نے، اتنا بڑا ڈھیر، اتنا بڑا ڈھیر، اتنا بڑا، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ تینوں ڈھیر سونا بن گئے، تینوں ڈھیر سونا بن گئے۔ کہا کہ 1 ڈھیر میرا، 1 ڈھیر تیرا، اور 1 ڈھیر اس کا جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے۔ کیا کہ میں نہیں کھایا ہے۔ کہا کہ ایسا کر، تو یہ تینوں ڈھیر لے لے سونے کے، لیکن اب میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ نیت کی خرابی جس آدمی کے پاس ہو وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے چلے گئے آگے۔ اب یہ بیٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اٹھا ہی نہیں پا رہا ہے، وہ تینوں بڑے بڑے جو ڈھیر تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرتا ہوں کہ سو جاتا ہوں، صبح بستی جاؤں گا، وہاں سے کچھ لوگوں کو بلاؤں گا، بیل گاڑی وغیرہ میں اس کو رکھوا کر کے گھر لے جاؤں گا۔ وہ 4 ڈاکو آئے رات میں، سونے کے 3 ڈھیر، آدمی 1، سونے کے ڈھیر 3، آدمی 1، فوراً اس کی گردن کاٹ دی۔ اب اس کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ یہیں آرام کر لیتے ہیں ہم چاروں، اور صبح جو ہے اس مال کو اٹھا کر کے چلیں گے۔ صبح ہوئی، رات ہی میں چاروں کی نیت خراب ہو گئی۔ تینوں نے ایک آدمی کو بھیجا، چوتھے کو، کہ بستی میں سے جا کر کے کھانا لے آ، اس کے بعد چلیں گے۔ اب ان تینوں نے جس آدمی کو بھیجا وہ تو چلا گیا۔ کہا کہ ایسا ہے یہ چوتھا کھٹک رہا ہے، اس لیے کہ ڈھیر 3 ہے، لہذا جیسے وہ آئے گا ہم لوگ تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ اور اس آدمی نے کیا سوچا کہ تینوں ڈھیر میرے ہو جائیں، لہذا اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب جیسے یہ آدمی آیا، تینوں اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس کی گردن کاٹ دی۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، زہر تو ملا ہوا تھا، مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادھر سے گزرے، سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا۔ کہا کہ بچو نیت کی خرابی سے، کہ نیت کی خرابی خود تو آدمی کو ہلاک کرتی ہے، بلکہ وہ دوسروں کی ہلاکت کا سبب بھی بنتی ہے۔ نیت خراب کی، نیت کی خرابی اسے خود تو تباہ کرتی ہے اور دوسروں کی تباہی کا سبب بھی بنتی ہے۔ یہ نصیحتیں ملی یہاں سے کہ غریبوں کو اگر اپنے مال میں سے دو گے تو نعمت دائمی ہوگی، نیت کی خرابی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور صرف نیت ہی سے کبھی کبھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ تو بچو نیت کی خرابی سے، نیتیں صاف رکھو۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کا آغاز اس حدیث سے کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات،
اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جتنی حدیثیں ہیں وہ اس وقت معتبر ہوں گی جب آدمی کی نیت صحیح ہو تو، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سوفسٹیکیٹڈ ڈرون۔ اسی کی وجہ سے گرمی ہو رہی ہے کیا؟ اچھا چلیں کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ اس کے بعد ان کا ریئیکشن کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہے، اب ریئیکشن دیکھ لیں کیا ہے ان کا۔ ہاں جی، اس کے بعد سورہ معارج ہے، سورہ معارج میں اللہ نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ ابن عباس نے اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ کہا یہاں یوم ہے، یوم فہذا یوم القیامت جعلہ اللہ علی الکافرین مقدار 50,000 سنہ، یہ قیامت کا دن ہے جو اللہ نے کافروں پر 50,000 سال کے برابر کر دیا ہے۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، یہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ اور مومن پر کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي يُصَلِّيهَا، کہتے ہیں کہ مومن کے اوپر یہ دن اتنا ہلکا کر دیا جائے گا جیسے کہ وہ فرض نماز جو وہ دنیا میں ادا کرتا تھا، ایک فرض نماز کے برابر معلوم۔ آدمی نے فرض پڑھا اور نکل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت کا جو تعلق ہے احساس سے ہے۔ ہاں، وقت کا تعلق احساس سے ہے۔ آدمی کو کوئی تکلیف ہو تو کہتا ہے کہ رات کتنی لمبی ہو گئی ہے، اور آدمی بہت زیادہ خوش ہو تو ایسا لگتا ہے ارے پوری رات کیسے گزر گئی معلوم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا تعلق آدمی کے مشاعر سے، احساسات سے ہے۔ یہ بہت عجیب غریب بات کہی گئی ہے۔ تو کافروں پر 50,000 سال کے برابر، اور مومن پر ایک صلاۃ مکتوبہ کے برابر، ایک فرض نماز کے برابر۔ جی، یہ حقیقت بھی بیان کی گئی۔ جی، یہاں ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن آدمی سے کہا جائے گا کہ فدیہ میں کیا دے سکتا ہے کہ تو چھوٹ جائے، اپنے بدلے میں کہ تو چھوٹ جائے جہنم کیا دے سکتا ہے؟ کہا کہ محترمہ کو لے جائیے، بیوی لے جائیے، مجھے چھوڑ دی۔ وصاحبتہ، صاحبہ میں نے بیوی لے جائیے، مجھے چھوڑ دیجیے۔ جس کے لیے سب کچھ کرتا رہا وہاں فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہے محترمہ کی حقیقت، جن کے پیچھے وہ صاحبتہ، اچھا محترمہ کو لے جائے، چھوڑ دیجیے مجھے، نہیں بولے بیٹوں کو لے جائیے، بے بنی، بولے نہیں، بولے وہ فصیلتہ التی، تو پورا خاندان لے لیجیے، نہیں، ومن فی الارض جميعا، زمین میں جتنا سونا چاندی ہے سب لے لیجئے، چھوڑ دیجئے۔ بولے نہیں، ثم ینجی، نجات نہیں مل سکتی۔ آپ کو اس سے کم چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے دنیا میں، وہاں سب کچھ دے کر بھی آپ نہیں بچ سکیں گے۔ جی، یہاں تو سب دے رہا ہو۔ ایک نکتہ بتاتا ہوں، ابھی جب آپ سورہ عبس پڑھیں گے تو اس میں ایسا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، آدمی بھاگے گا اس دن اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، لیکن یہاں امہ و ابیہ کا تذکرہ نہیں ہے۔
ماں باپ کا تذکرہ نہیں ہے. وہاں تو ہے بھاگے گا اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے, اپنے بیٹوں سے, سب سے بھاگے گا وہ. لیکن فدیہ دینے کی بات آئی تو یہاں امہ و ابی کو حذف کر دیا گیا. لا, ایسا بھی کہا جا سکتا تھا ابا کو لے لو مجھے چھوڑ دو, اماں کو لے لو مجھے. لا 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 لا, یہ والدین کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ اگر بول دیا اس نے اماں کو لے جاؤ یا میرے ابا کو لے جاؤ, اللہ غصے میں آ جائے گا کہ میں نے تو اپنی توحید کے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم, تیری اوقات کیسے بولا تو امی ابا کو لے جاؤ. اللہ, لہذا یہاں جب فدیہ دینے کی بات آئی تو امی اور ابا دونوں کو حذف کر دیا گیا. یہ ہے مقام والدین. والدین کا مقام دیکھیے, یہاں فدیہ دینے کی بات آئی تو امی ابا کا تذکرہ نہیں, وہ امی بابی نہیں ہے. یہاں بھاگے گا وہ ماں باپ, لیکن فدیہ دینے کی بات آئی تو ماں باپ کا تذکرہ نہیں ہے. یہ ہے ماں باپ کا مقام, عظمت والدین یہاں معلوم ہو جائے. آیت کریمہ دیکھیے, یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ, اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ میں دینا چاہے بے بنی بیٹوں کو, وہ صاحبتی بیوی کو, وہ آخی اور اپنے بھائی کو, وہ فصیلتی التی اپنے پورے خاندان کو, وہ من فی الارض جميعا, جو کچھ زمین میں جو کچھ ہے سب لے لے, نجات نہیں مل سکتی اس کو. ماں باپ کا تذکرہ نہیں. لیکن وہاں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, وہاں ماں باپ کا تذکرہ ہے, ماں باپ کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ, یہ ماں باپ کی عظمت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی. کہیں اللہ نے کہا ہے رب المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کا مالک. سورہ رحمان میں کہا رب المشرقین و رب المغربین, دو مشرقوں کا دو مغربوں کا مالک. یہاں کہا جا رہا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب, جتنی بھی مشرقیں ہیں اور جتنی بھی مغربیں ہیں سب کی قسم کھاتا ہوں. اللہ, اچھا پہلے یہیں اسی کو حل کر لیتے. مشرق, کئی مشرق ہیں. نقطہ یہ بتایا گیا کہ آج مشرق سے سورج جس پوائنٹ سے نکلتا ہے دوسرے دن اس پوائنٹ سے نہیں نکلتا, ہٹ جاتا ہے تھوڑا سا. تیسرے دن نکلتا ہے تو وہاں سے ہٹ جاتا ہے, چوتھے دن نکلتا ہے وہاں سے ہٹ جاتا ہے. تو مکان شروق الشمس, سورج کے نکلنے کی جو جگہ ہے تختلف, بدلتی رہتی ہے وہ. اور جب مشرق بدل گیا تو مغرب بدل جاتا ہے. یہاں سے نکلا تو یہاں ڈوبا, یہاں سے نکلا تو یہاں ڈوبا, یہاں سے نکلا یہاں ڈوبا. تو فلا اقسم برب المشارق والمغارب, بے شمار مشارق ہیں اور بے شمار مغارب ہیں جی. اور مشرق والمغرب کیوں کہا؟ اس لیے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے جی. جہت شمس, جہت غروب شمس اور جہت شروق شمس, سمتیں بتائی گئی. ڈائریکشنز دو ہی ہیں, مشرق اور مغرب. مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے جی. اور مشرقین و مغربین کا مطلب یہ ہے کہ مشرق سے جو سائڈ ملا ہوا ہے جی اتر کا جی وہ مراد ہے, یہ مشرقین ہے. اور مغرب سے جو سائڈ ملا ہوا ہے جنوب کا وہ مغربین ہے. تو اللہ تبارک و تعالی رب المشرق والمغرب بھی ہے, رب المشرقین والمغربین ہے, اور رب المشارق والمغارب. یہ بتایا گیا فلا اقسم برب المشارق والمغارب. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سورہ نوح ہے, اس میں کہا گیا کہ یہ لوگ 5 بزرگ جب مر گئے تو ان کی یاد میں انہوں نے ان کے اسٹیچوز بنا لیے. عبادت نہیں کرتے تھے. جب یہ مر گئے جو صرف یاد کے لیے اسٹیچوز بنائے ہوئے تھے, ان کی جب اگلی نسل آئی تو شیطان آیا, کہا کہ جانتے ہو تمہارے آبا نے, تمہارے پرکھوں نے یہ اسٹیچوز کیوں بنائے تھے؟ بولے نہیں. بولے اس لیے بنائے تھے تاکہ ان کی پوجا کی جائے. لہذا پوری قوم پوجا میں لگ گئی. تب حضرت نوح کو بھیجا گیا, پوری قوم پوجا میں لگ گئی. شرک یہیں سے شروع ہوا, اس سے پہلے شرک نہیں تھا دنیا میں. گویا توحید اصل ہے, شرک باہر سے آیا ہے. گھسپیٹیا ہے وہ شرک, جو ہے گھسپیٹیا ہے. اصل توحید ہے, بعد میں شرک آیا ہے. حضرت نوح تک تو کہیں نہیں تھا. جب شرک پھیلا تب حضرت نوح کو بھیجا گیا کہ شرک میں مبتلا ہو گئی قوم. اور اس کے بعد بتایا کہ آدمی شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے.
بتایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے وقار کی امید نہیں کرتے ہو. وقار، آدمی کسی کا وقار نہ سمجھ پائے تب آدمی اس کے تئیں کوئی گڑبڑی کرتا ہے. اللہ کا وقار تمہیں سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس وجہ سے تم شرک کر رہے ہو. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا گیا وقیل لفضیل ابن عباس رحمہ اللہ ما اعجب الاشیاء فقال عبد عرف ربہ ثم عصاه. اللہ اکبر. حضرت فضیل ابن عیاض سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے عجیب چیز کون سی ہے؟ ما اعجب الاشیاء، سب سے عجیب چیز، عجوبہ سب سے بڑا، کہ اتنا بڑا عجوبہ کہیں نہ ہو، سب سے عجیب چیز کیا ہے؟ کہا سب سے عجیب چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچان لے، پہچاننے کے بعد پھر اس کی نافرمانی کرے. یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے. اللہ کو پہچان لے کہ اللہ کیسا ہے، جی کتنی قدرت والا ہے، پہچاننے کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی کرے. سب سے عجوبہ یہی ہے. اس سے بڑی عجیب چیز دنیا میں ہے ہی نہیں کہ بندہ اپنے رب کو پہچان لے، پہچاننے کے بعد پھر اس کی نافرمانی کرے. جی کتنی عجیب بات کہی ہے، بہت ہی پیاری بات کہی ہے. جواب نہیں، اور اللہ کی ہر بات کا کوئی جواب نہیں. جی بتایا گیا جن ہیں، جن، ان میں بھی جس طریقے سے انسانوں میں فرقے ہیں ان میں بھی فرقے ہیں. جن عیسائی ہوتے ہیں، جن یہودی ہوتے ہیں، جن مشرک ہوتے ہیں، جن کافر ہوتے ہیں، جن منافق ہوتے ہیں. جیسے انسانوں میں یہ تمام کی تمام قسمیں موجود ہیں، ایسے ان میں بھی یہ قسمیں موجود ہیں. سورہ مزمل میں کہا گیا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے ہمارے حبیب ہم آپ پر بھاری بات ڈالنے والے ہیں. وزنی، قول ثقیل، وزنی بات. یہاں قول ثقیل سے مراد قرآن حکیم ہے. جی عجیب بات. یہاں دیکھیے، یہاں اس کے بعد سورہ دہر میں کیا بات کہی گی وہ دیکھیے کتنی عجیب بات. یہاں کہا گیا ہم آپ کے اوپر قول ثقیل، بھاری بات ڈالنے والے ہیں، یعنی قرآن. اور سورہ دہر میں فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. قرآن کو کہا گیا قول ثقیل اور قیامت کو کہا گیا یوم ثقیل. قرآن بھاری بات اور قیامت بھاری دن. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس بھاری دن میں کامیاب ہونا چاہتے ہو یوم ثقیل میں تو قول ثقیل کو پکڑ لو. قرآن کو یہ بتایا گیا، قرآن قول ثقیل اور قیامت یوم ثقیل. یوم ثقیل میں اگر سکسیسفل ہونا ہے تو قول ثقیل یعنی قرآن حکیم سے وابستہ ہو جاؤ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے قیامت میں، یہ بتایا گیا. بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے یہ. سورہ مدثر ہے. دیکھیں ایک طرف سے دیکھیں نبی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد تمام کی تمام امت آپ کی مخاطب ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. کون سا کپڑا؟ بدن کا کپڑا ہے اور ایک دل کا کپڑا ہے. یعنی ظاہری گندگی سے بھی بچیے اور باطنی گندگی سے بھی بچیے. ظاہری گندگی کیا ہے؟ کپڑے پر کوئی پیشاب لگ جائے، پاخانہ لگ جائے، یہ کپڑے کی گندگی ہے، یہ ظاہری نجاست ہے. اور معنوی نجاست، دل کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، دل کے اندر دنیا بھر کے شیطانی خیالات بھرے ہوئے ہیں، تو گویا کہ دل کا لباس گندا ہے. تو اپنے بدن کا جو ظاہری لباس ہے اس کو بھی پاک رکھو، اور تمہارا جو دل ہے اس کا جو لباس ہے اس دل کے لباس کو بھی طاہر رکھو، پاک رکھو. وہاں شرک نہ ہو، وہاں بدعت نہ ہو، وہاں شیطانی خیالات اور شیطانی وساوس کا گزر نہ ہو. جی اس کے بعد فرمایا گیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. دیکھیے قرآن حکیم کا سائنس آف ورڈز دیکھیے. رجز کا مطلب ہوتا ہے بت، جس کو آدمی ہاتھوں سے بناتا اور پوچھتا ہے. جی
رجز، اور رجز کا مطلب ہوتا ہے عذاب. اچھی بات ہے. رجز کا مطلب عذاب اور رجز کا مطلب ہوتا ہے بت. اشارہ اس بات کی طرف ہے اگر بتوں کی پوجا کرو گے عذاب آنے ہی والا ہے. ایک لفظ سے دیکھیے اس کا ریزن بھی بتا دیا گیا. اور ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. اس کی تفسیر میں کہا گیا کہ لَا تُؤْتِ عَطِيَّةً تَلْتَمِسُ افضل منہا. کوئی چیز کسی کو دو تو اس سے بڑی چیز لینے کی تمنا مت رکھو کہ یہ چیز ہم نے چھوٹی سی دے دی تو اب میں چاہوں گا کہ اس سے بڑی چیز مجھے مل جائے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. کتنی شاندار بات کہی. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. جب ناقور میں پھونک ڈال دیا جائے گا. یہ ناقور کیا ہے؟ یہ ایک قرن ہے، سینگ، جیسے سینگ ہوتی ہے سینگ بیل کی یا کسی چیز سینگ. القرن الذی ینفخ فیہ اسرافیل. وہ سینگ ہے جس سینگ کے اندر قیامت کے دن حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، ڈالیں گے. اس کو کہتے ہیں ناقور. اور یہ سور دو طریقے کا ہوگا. ایک جب پھونکیں گے تو سارے لوگ مر جائیں گے، سارے جاندار، اور ایک سور پھونکیں گے تو سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے. یہ دو نفختان دو نفخے ہیں. ایک سور سے سارے لوگ مر جائیں گے اور ایک سور سے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے. پھر ایک بڑی اچھی بات کہی گئی، بڑی شاندار بات، کہ نبی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا نبی کو لوگوں سے بدزن کرنے کے لیے کیا کیا جائے. کہا کہ سوچو. تو مکہ کا ذہین ترین آدمی یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے، ولید ابن مغیرہ. جی بہت بڑا آدمی. اس کے بارے میں کہا گیا کہ جتنے بیٹے ہیں سب بڑے فرما بردار. وہ بنی نہ شہودا، سارے بیٹے حاضر باش کھڑے، اور پیسے والا بھی بہت. بیٹے بھی مین پاور، پیسے والا منی پاور. یہ بہت بڑا آدمی تھا. اس سے کہا گیا کچھ ایسا کرو جس سے لوگ محمد سے بدزن ہو جائیں. کہا کہ سوچتا ہوں. فکر اور غلط نتیجے پر پہنچا. نقطہ یہ ملا کہ قوت تفکیر آدمی کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت نہیں کر سکتی. جی کہ آدمی کی سوچ اسے صحیح راستہ دکھا دے جب تک وحی الہی اس کی رہنمائی نہ کرے. آدمی خالی اپنی سوچ سے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر سکتا. اگر آدمی صرف اپنی سوچ سے اپنی فکر سے صحیح راستے کو منتخب کر سکتا تو کتابوں کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا، نبی نہ بھیجا جاتا. نبی اس لیے بھیجا جاتا تاکہ وہ بتائے کہ کتاب پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے. جی آدمی کی فکر جو ہوتی ہے یہ آدمی کو صحیح راستہ نہیں بتا سکتی. فکر سوچا اس نے لیکن غلط نتیجے پر پہنچا. کیا کہنے لگا؟ قرآن جادو ہے اور یہ جادوگر ہے. یہ نتیجہ دیکھے تفکیر کا. صحیح ہے یہ آدمی کی فکر کا نتیجہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے اور یہ قرآن جادو ہے. یہ نتیجہ صحیح ہے؟ لا، ہذا غلط. نتیجہ غلط ہے یہ. تو قوت تفکیر آدمی کی سوچنے کی قوت یہ آدمی کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی. جی ایک بات تو یہ معلوم. اس کے بعد جہنم کا تذکرہ ہے. کہا سوسلیہ سقر، ہم اس کو سقر میں ڈال دیں گے. سقر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے سقرت الشمس اے احرقت جلد وجہہ. سقر کہتے ہیں سقرت الشمس، یعنی سورج نے کسی آدمی کے چہرے کو جلا دیا. گویا کہ سقر ایک ایسی جگہ ہے. حضرت عطا کہتے ہیں کہ یہ الطبق السادس من جہنم، یہ جہنم کا چھٹا طبقہ ہے. یہ کیا؟ سقر. جہنم کا جو چھٹا طبقہ ہے اس طبقے کا نام سقر ہے. اور سقر کا مفہوم کیا ہے؟ سقرت الشمس اے احرقت جلد وجہی، اس کے چہرے کے جلد کو جلا دے. اچھا ایک صفت اور جہنم کی بتائی گئی، لواحۃ للبشر. بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان اور بشر کا مطلب ہوتا ہے یہ جلد جو ہوتی ہے، بشرہ چمڑا جو ہوتا ہے چہرے، یہ اس کو جھلس دے گی. لواحہ اے تحرق جلد الانسان، انسان کے چہرے کو جلا دے گی. یہ بہت عجیب و غریب آگ ہے. یہ سورہ قیامہ ہے. ایک عجیب بات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے
ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیاں برابر کر دیں، انگلیوں کے پور برابر کر دیں. یہ بنان ہے، یہ 1 2 3، یہ بنان ہے، بنان، پور، یہ پور اس کو کہتے ہیں بنان. ہم چاہیں تو انگلیوں کے پور کو برابر کر دیں. اس میں ایک اعجاز علمی ہے کہ دنیا میں اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سب کی فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں. اور اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر آدمی کی انگلی جل جائے آدمی کی، اور یہ چمڑا نکل جائے، تو کچھ دنوں کے بعد جو اوپر چمڑا آئے گا، جو جلد آئے گی، اس کے اندر وہی پرنٹس ہوں گے. ایک خلیہ ایک بھی سیل کم نہیں ہوگا. کیسی حیرت ناک تخلیق ہے یہ. اور جب روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی انسان کی فنگر پرنٹس دوسرے انسان کی فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کھاتی، پتہ یہ چلا کہ اس کائنات کا بنانے والا، انسانوں کو خلق کرنے والا صرف ایک ہی ہے. ورنہ کسی نہ کسی کی فنگر پرنٹ دوسرے سے مل جاتی. اس کا مطلب بنانے والا ایک ہے، اللہ. اور کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ سب کے فنگر پرنٹس ایک کر دیں. اور جانتے ہیں یہ بات کہاں کہی کہ سورہ قیامہ میں سورہ قیامہ میں. پہلے کیا ہوتا تھا، آدمی کا فوٹو رہتا تھا، فوٹو ڈالے، اچھا ہوائی اڈے پر یا کہیں، اچھا یہ آدمی یہ تو آیا تھا اس سے پہلے. لیکن اب اس میں بھی گڑبڑی ہونے لگی ہے، فوٹو کے اندر بھی گڑبڑی ہو جاتی ہے. لیکن تھم کا جو اسٹمپ ہوتا ہے، یہ ایک دفعہ آپ نے لگا دیا تو آپ کہیں بھی نہیں بچ سکتے. بولیں گے یہی آدمی ہے. فوٹو غلط بول سکتا ہے مگر فنگر پرنٹس غلط نہیں بولتی. قیامت کے ذکر میں فنگر پرنٹس کو لایا گیا ہے. مرنے کے بعد جب انگلی جلنے کے بعد دوبارہ چمڑا چڑھتا ہے تو فنگر پرنٹس نہیں بدلتی. جب تم مر جاؤ گے، سڑگل جاؤ گے، تب بھی دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا تو ویسے ہی فنگر پرنٹس ہوگی، اس میں خلیہ کم نہیں ہوگا. پکڑے جاؤ گے یہاں، اس لیے کہ یہ قیامت کا دن ہے. یہاں تو گرفتار ہونا ہے تمہیں نا، تمہاری فنگر پرنٹ سے تم کو پکڑا جائے گا. تم مجرم ہو. فنگر پرنٹس تمہاری بتائے گی کہ تم مجرم ہو. اللہ پریشا سے حداجی. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایک بات اور، اللہ کہہ رہا ہے میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں. رب تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یوم قیامت کی قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. انسان کے اندر ایک نفس ہے لوامہ جس کو کہتے ہیں. لوم کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا. انسان جب برا کرتا ہے تو دل سے ایک آواز ہوتی ہے، غلط کیا تو نے، اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں. اور جب اچھا کرتا ہے تو خوش ہو، آہا تو نے بہت اچھا کام کیا. تو گویا اس جسم انسانی میں، سینے میں ایک چھوٹی سی عدالت تھی جس میں ایک جج بیٹھا ہوا ہے، نفس لوامہ، جو آدمی کی غلطیوں پر اسے ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے، اور اس کی اچھائیوں پر اسے اچھا کہتا ہے. تو جب سینے کے اندر ایک چھوٹی سی عدالت کا اقرار کرتے ہو تو مرنے کے بعد ایک بڑی عدالت کا اقرار کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ عدالت تو موجود ہے تمہارے اندر، عدالت تو موجود ہے نا تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں موجود ہے. اور نفس لوامہ وہاں کا جج ہے. وہ جب ایک عدالت وہاں ایک جج ہے تو ایسا کیوں نہیں کہتے ہو کہ ایک بڑی عدالت ہو اس کا سب سے بڑا جج ہو؟ اللہ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کر پائیں گے؟ سوچا کیسے اس نے ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کی انگلیوں کی پور کو برابر کر سکتے ہیں، ہم قادر ہیں اس بات پر. اللہ کمال. یہ سب سے حیرتناک بات ہے. دنیا کے کسی سائنٹسٹ کے پاس، کسی فلسفی کے پاس، کسی عقل مند کے پاس، کسی اسکالر کے پاس 5 سوالوں کے جوابات نہیں، صرف قرآن دیتا ہے. قرآن کی خصوصیت ہے یہ. 5 سوالات ایسے ہیں جس کا جواب صرف قرآن دیتا ہے. پہلا سوال، من این جاء الانسان، انسان آیا کہاں سے؟
आया किधर से? साइंस क्या बोलते? बंदर था बंदर था। सवाल है इंसान आया कहां से? मिन ऐन जाआ, कहां से आया? जवाब दिया जा रहा है हल अता अलल इंसानहीनुम मिन अद्दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। केम फ्रॉम नथिंगनेस, केम फ्रॉम नथिंगनेस, अदम से वजूद में आया है जी। पहले नहीं था, हो गया जी। एक सवाल का जवाब। मिन ऐन जा, कहां से आया? कहा कि आया, लम यकुन शैअम मज़कूरा, अदम से वजूद में आया। अच्छा, मन जाअ बिही, लाया कौन उसको अदम से वजूद में? जवाब दिया जाए इन्ना खलकनल इंसान, हम इंसान को पैदा करने वाले हैं, हमने इंसान को आदम से वजूद बख्शा है। दो, मिन ऐन जा, कहां से आया उसका सवाल। मन जा बिही, लाया कौन? अल्लाह। तीसरे, कैफ जा, आया कैसे? मादा क्या है? बोला नुत्फतिन अमशाज, माँ बाप के मिले हुए कतरे से आया है। जी जी कुछ बताइए। नुत्फतिन अमशाज, कैफ जा, कैसे आया? इला ऐन जा, इला ऐन, लिमादा जा, लिमादा जा, क्यों आया वो? आया क्यों है वो? बताया ताकि दुनिया में वो या तो शाकिर हो या नाशुक्रा हो। सबसे बड़ा शुक्र तौहीद है और सबसे बड़ा कुफ्र शिर्क है। ये इसलिए आया है। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तमाम जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए भेजा है। तो इबादत ये तौहीद है और सबसे बड़ा शुक्र ये तौहीद है। क्यों? इसलिए कि वहां वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन ऐ मुवहिदीन, यानी वहाँ शुक्र की तफसीर मुवहिदीन से की गई है। इसका मतलब सबसे बड़ा शुक्र तौहीद और सबसे बड़ी नाशुक्री शिर्क है। यहाँ ये आजमाने के लिए बता। अच्छा, इला ऐन यंतही, जाना कहाँ तक है? बताया गया जन्नत में या जहन्नम में, ये बता दिया गया। इन पांचों सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ कुरान के पास है, बकिया किसी के पास नहीं है। कुछ लोग आते हैं कहाँ तक? इनकी इब्तिदा भी सही नहीं है और इनकी इंतहा भी सही नहीं है। कहते हैं बंदर से इंसान बना है। अच्छा, इनकी इब्तिदा भी सही नहीं है और बस आदमी मर गया, लास्ट इस जर्नी पर चला गया। बस मरने के बाद, मरने की सरहद पर सारा मामला खत्म, सारा ताम झाम खत्म। ला ला ला, न इनकी इब्तिदा सही है न इनकी इंतहा सही है। सोच ही गलत है। कुरान हकीम ने इन पांचों अहम सवालों के जवाब दिए। कहाँ से आए हो? कौन लाया है? कैसे आए हो? क्यों आए हो? जाना कहाँ है? अल्लाहु अकबर। कितने अहम अहम सवालत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू नो। जी, जानना है आपको कि जवाब। जाना कहाँ है आपको? अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि लिल अब्दी बैन यदैहि मौक़िफ़ान, लिल अब्दी बैन यदैहिल्लाहि मौक़िफ़ान, अल्लाह के सामने बंदे को दो जगह खड़ा होना है जी। एक तो बंदा नमाज में खड़ा होता है बैन यदैहि, फिर सलात में रब के सामने खड़ा होता है। और एक मौक़िफ़ खड़े होने की जगह जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा सवाल जवाब के वक्त, यहाँ भी खड़ा है और वहाँ भी खड़ा है और यहाँ भी रब से मुलाकात करता है, हैं? इसलिए कि ये नमाज मेराज में मिली है, हैं? रब से मुलाकात हुई, अगरचे आपने अपनी आंखों से नहीं देखा लेकिन आवाज़ तो सुनी ना, मुलाकात हुई, मुलाकात। तो नमाज में अल्लाह से मुलाकात होती है आदमी की, यहाँ खड़ा होता है तो। अच्छा, और फिर सवाल जवाब के लिए अल्लाह के सामने खड़ा होगा। तो दो ही मौक़िफ़, नमाज सही कर लो, अल्लाह के सामने जब खड़े हो गए तमाम की तमाम आसानियाँ आपको मुयस्सर हो जाएंगी। दो ही मौक़िफ़ात है। हराजी राजी। अल्लाह अकबर।
سورہ نازعات ہے. نزع کا مطلب ہوتا ہے جھٹکے سے کسی چیز کو کھینچنا. فرمایا گیا فرشتے جان کو بڑی جھٹکے سے کھینچتے ہیں جی کافروں کی. اور والناشطات نشطا، اور مومنوں کی بڑی آسانی سے. انشوتا کا مطلب ہوتا ہے انشوتا لائک دیٹ یو کین سی. یہ گرا ہے، ہلکی گرا، ڈھیلی گرا، اس کو انشوتا کہتے ہیں جی. اب جیسے ڈھیلی گرہ کو آدمی بڑی آسانی سے کھول سکتا ہے، ایزیلی کھل گئے، تو انشوتا کہتے ہیں ڈھیلی گرہ کو جسے آسانی سے کھولا جا سکے. وہی لفظ لائے گئے والناشطات نشطا، مشتق من الانشوتا، یعنی مومنوں کی جان کو بڑی آسانی سے نکال لیا جائے گا جیسے ڈھیلی گرہ کو بڑی آسانی سے کھیل. اللہ اکبر. اچھا، نزع کا مطلب کھینچنا. ایک طوطا ہے، طوطا جی پنجرے میں بند ہے، اس کا پنجرے کا دروازہ بھی بند ہے، لیکن چاروں طرف خونخوار بلیاں ہیں. چاروں طرف خونخوار بلیاں ہیں. یہ پنجرا ہے، پنجرے میں طوطا ہے، اور یہ پنجرے کا دروازہ بند ہے. پنجرے کی کھڑکیوں سے سب دکھ رہا ہے کہ چاروں طرف خونخوار بلیوں نے اسے گھیر رکھا ہے، پنجے مار رہی ہیں. کس کے اوپر؟ پنجرے کے اوپر. اندازہ لگائیے کہ اس طوطے کا کیا حال ہوگا. اب نفسیات کیا کہتی ہے؟ پنجرے کا دروازہ اگر کھول دیا جائے تو نکل کر بھاگتا نہیں، اس قدر ڈرا ہوا ہے کہ وہ سکڑا اسی میں بیٹھا ہے، بلی ہاتھ ڈال کر کے اسے کھینچ لیتی ہے. مطلب ہے طوطے کی حیثیت ہے تمہاری روح کی. بھاگے ہوئے ہو تم، بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ فرشتہ جیسے ہی آتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ روح بالکل اسی طوطے کی طرح سہم جاتی ہے ڈر کر کے، اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے. باسطو ایدیہم، جیسے یہاں بلیاں اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر کے، پنجوں کو بڑھا کر کے اس کو کھینچ لیتی ہیں. 9ویں پارے میں ہے کہ فرشتے جان کیسے کھینچتے ہیں. باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکل یہاں سے. جیسے یہ طوطا ہے. یہ مثال یاد رہے جی. مراحل بڑے خوفناک ہیں آگے. زندگی یہ خواب ہے، سب کچھ آئے ہوئے نہیں ہے. یہ تیرا، وہ میرا. دس از مائن، دیٹ از مائن. واٹ از یورس؟ واٹ از یورس؟ کیا ہے تمہارا؟ کیا ہے تمہارا؟ نتھنگ از یورس. کچھ نہیں تھا. اللہ اکبر. سورہ تکویر ہے. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. تکویر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کارا کہتے ہیں عربی میں دھوبی کی گٹھری کو. آپ کے یہاں دھوبی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس ایک گٹھری ہوتی ہے، ایسے پھیلاتا ہے. یہ کارا ہے، کارا، دھوبی کی گٹھری. اس کے بعد آپ کا کپڑا، ان کا کپڑا، پھر ان کا کپڑا، پھر یہ کپڑا، پھر یہ کپڑا. اس کے بعد اس کو لپیٹ دیتا ہے ایسے. اب دیکھو، لپیٹنے کے بعد کچھ دکھائی دیتا ہے کیا؟ کچھ دکھائی نہیں دیتا. لپیٹ لیا. ایسے ہی سورج، چاند، ستارے، سورج کو ایسے ہی لپیٹ دیا جائے گا جیسے گٹھری میں دھوبی کپڑوں کو لپیٹ دیتا ہے اور کپڑے دکھائی نہیں دیتے. ایسے ہی سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وہ اپنی روشنی کھو دے گا. جیسے کتاب کو لپیٹنے کے بعد کتاب دکھائی نہیں دیتی کس کلر کی ہے، ایسے ہی دھوبی کی گٹھری کی طرح اس سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، دکھائی نہیں دے گا. رب تعالیٰ کی قدرت دیکھو. اللہ، ایک تو ڈر پیدا ہوتا ہے، دوسرے محبت ہوتی ہے کہ ہم اس رب کو مانتے جو اتنا طاقتور ہے، اور محبت اس وجہ سے کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. کتنی نافرمانی کرتے ہیں ہم، پھر بھی ہمیں ڈھیل دیتا ہے. تو محبت نہیں ہوتی ہے؟ کتنی محبت ہو جاتی ہے. کوئی جرم کریں، پولیس دیکھ لے، بخشتی ہے؟ کوئی رحم نہیں کیا جاتا، کوئی رحم نہیں کیا جاتا. ڈائریکٹ پٹائی شروع ہو جاتی ہے. رب تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، بندہ کیا کیا کر رہا ہے، لیکن اسے ڈھیل دیتا ہے. کیا کائنات میں جو قانون امہال ہے، ڈھیل دینے کا قانون، یہ در حقیقت اس کے رحم کی دلیل ہے. بہت بڑا، بہت رحیم، بہت رحیم. اللہ اکبر. ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. ابھی جمے کھڑے ہیں نا، بھاگیں گے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح.
گابھن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تمام جانور جمع ہو جائیں گے، شیر بھی وہیں، بکری بھی وہیں۔ شیر بکری کی طرف نہیں دیکھے گا، اتنا ڈرا ہوا ہوگا اللہ قیامت کے دن۔ ہاں، شیر بکری کو دیکھ لے چھوڑتا تھوڑی ہے، کھا لے گا، لیکن سارے جانور جمع ہیں، کچھ نہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، دریا کو کھولا دیا گیا ہے، دریا آبادی پر چڑھائے ہیں، اور تمام نفوس کو جوڑا جمع کر دیا جائے گا۔ پھر یہاں زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، جی بچے جو مارے جا رہے ہیں میزائلوں سے، ان کی لاشیں بے گور و کفن ہیں، کتے ان کی لاشوں کو کھا رہے ہیں، سب اللہ کی نگاہ میں، ظالم بھی نگاہ میں ہے اور مظلوم بھی نگاہ میں، ظلم کرنے والے بھی اس کی نگاہ میں، بچے بھی اس کی نگاہ میں، کوئی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ یہ زندہ درگور کر دی گئی لڑکی ہے، جسے زمین کھود کر کے اس میں ڈال کر کے مٹی برابر کر دی گئی، اس لیے کہ وہ بیٹی لڑکی۔ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، اپنے گھروں سے جانے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو کبھی بھولتی نہیں۔ کچھ ہو جائے، ارے ابا بیمار ہے چلو بھائی، امی بیمار ہے چلو، بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے بچی۔ یہ 22 ننگو آر تھیں عربوں کے نزدیک، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اللہ کھڑا کر دے گا وہ بچی کو اور ظالم کو۔ پھر بچی سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیری خطا کیا تھی کہ تیرے باپ نے تجھے زندہ دھر کر کے؟ بتائیے، رب تعالیٰ مظلوم سے پوچھ رہے ہیں، ظالم سے نہیں پوچھ رہے ہیں تو نے گاڑا کیوں زندہ، مظلوم سے پوچھا جا رہا ہے، بچی سے، تجھے کس جرم کی سزا دی گئی تھی؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ظالم یہ نہ سوچے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے، اور مظلوم دلگیر نہ ہو کہ اس پر ظلم کیا گیا تو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، مکمل حساب ہو، مکمل حساب، کوئی یہ نہ سوچے کہ بچ جائیں گے۔ جہنمیوں کی زندگی کی تصویر کھینچی گئی ہے، یہ تو آدمی مر جاتا ہے یا زندہ رہتا ہے۔ جہنم کی زندگی بتائیے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا زندہ رہے گا۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ کون سی زندگی ہے؟ نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے، کون سی زندگی؟ یہ بیچ بیچ کی زندگی کون سی ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں آدمی نہ مر رہا ہے، اس لیے موت تو ذبح کر دی گئی ہے، نہ مر رہا ہے اور نہ جی رہا ہے، کون سی زندگی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام قرآن حکیم کو سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کی زبان عربی تھی۔ وہ کھڑے ہوتے تھے، لوگ روتے تھے، لوگ روتے تھے یہی سن کر کے۔ کائنات کی واحد کتاب ہے جو ڈائریکٹ دل سے بات کرتی ہے، دل سے بات کرتی ہے۔ دنیا کی دیگر کتابیں دماغ سے بات کرتی ہیں، یہ دل سے بات کرتی ہے، اس لیے کہ یہ دل کے اوپر اتری ہے، نبی کے دل پر اتری ہے، یہ دل سے بات کرتی ہے، دل سے بات کرتی ہے۔ کہا گیا اگر اللہ کے قرب چاہتے ہو، نزدیکی چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے، سجدے میں چلے جاؤ، فسجد وسجد واقترب۔ فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو، جس کی تفسیر آپ سن رہے ہیں، جس کو نماز میں آپ سن رہے ہیں، تراویح میں سن رہے ہیں آپ، کتنا اچھا لگ رہا تھا نا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ بالکل ایسے کھڑے ہوئے جیسے فرشتے صف در صف کھڑے ہوئے، فرشتے صف۔ آپ مقام سمجھتے ہیں قرآن سننے کا اور قرآن کے لیے کھڑے ہونے کا؟ کاش آپ کو اس کا صحیح ادراک ہو سکے، صحیح امیجن کر سکیں آپ کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بالکل فرشتوں کی طرح آپ کھڑے ہوئے ہیں ادب کے ساتھ، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ صَفًّا صَفًّا، صف در صف کھڑے ہیں۔ اس کتاب کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، 5 تقراتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، شاید آج ہو، لوگوں کا زیادہ رجحان آج ہی رات کی طرف ہے، لیکن نبی نے کہا کہ 5 تقراتوں میں تلاش کرو، لہذا ہمیں نبی کے حکم پر عمل کرنا ہے، ایک رات کو خاص نہیں کرنا ہے۔
بعض لوگوں نے کہا کہ یہ رات عام رات کی طرح تھی، جیسے عام راتیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن جیسی عظیم چیز اتری تو یہ رات 1000 مہینے کے برابر ثواب والی ہو گئی ہے۔ تو قرآن کتنا عظیم ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ رات پہلے سے بابرکت ہے، یہ رات عظیم ہے یہ، اور اس عظیم رات کو اس عظیم کتاب کے نازل کرنے کا وقت متعین کیا گیا ہے۔ دونوں مطلب سمجھ میں آئے کہ یہ رات عام رات کی طرح تھی، اس میں قرآن نازل کیا گیا تو یہ رات مبارک ہو گئی، ایک مطلب تو یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ رات پہلے سے مبارک ہے، اس مبارک رات کو اس مبارک کتاب کو نازل کرنے کا وقت بنا دیا گیا کہ اسی رات کو نازل کیا جانا ہے۔ یہ دونوں تفسیریں ہیں اس کی۔ جی سورہ کافرون ہے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں انسانوں کے 3 ہی قسمیں ہیں، مومنون، منافقون اور کافرون، یہ 3 ہی ہیں، ایک کھلا اور ایک کھلا ایمان والا اور ایک کھلا انکار کرنے والا اور ایک بیچ میں مخنث، نہ ادھر کا نہ ادھر کا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ انسانوں کی یہ جو 3 قسمیں ہیں قرآن حکیم میں ان تینوں کے نام سے سورتیں ہیں۔ جی، سورہ منافقون، سورہ کافرون اور سورۃ المومنون۔ سورۃ المومنون 18واں پارہ، سورہ کافرون یہ رہا، اور سورہ منافقون 28ویں پارے میں۔ جی کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس کا یہ مطلب نہیں تم اپنے دین پر ہو اچھے ہو، ہم اپنے دین پر ہم آپ سے، لا لا لا، مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تمہارے لیے تمہارا دین، جو ایمان لائے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، تمہارے اوپر اختیار ہے۔ نصر اور فتح میں فرق کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر میں اور فتح میں فرق کیا ہے؟ نصر کہتے ہیں اسلام کے دشمنوں پر غالب آ جانا، اس کو کہتے ہیں مدد، نصر، اور فتح کہتے ہیں کسی بستی پر قابض ہو جانا، دیٹ از کال فتح۔ جی سورہ لہب ہے، ایک عجیب و غریب بات بتاؤں سورہ کریمہ، یہ دونوں کی دونوں، ایک چچی ہے اور ایک چچا ہے، دونوں بڑے قریب ہیں، نسبی ہیں دونوں، ابو لہب بھی اور ام جمیل بھی جو چچی ہے آپ کی، لیکن یہ دونوں کے دونوں کافروں کے ساتھ ہیں، خود کافروں کے ساتھ ہیں، نبی کے راستے میں کانٹا بجھا دیتے، ظلم پر تعاون کرتے تھے، نسبی ہونے کے باوجود، خونی رشتہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ایک کو کہا ابو لہب اور ایک کو کہا حمالۃ الحطب، چگل خور، لکڑی لگانے والی۔ اللہ کے عدل کو دیکھیں آپ کہ نسب کا اعتبار نہیں کیا گیا، ظلم پر تعاون کرنے والے کو کھول کر کے بیان کر دیا گیا، چاہے وہ نبی کے خاندان ہی کا کیوں نہ ہو، بتا دیا گیا۔ اس کی بیوی کو کہا گیا حمالۃ الحطب، لکڑی اٹھانے والی، اور اس کو کہا گیا ابو لہب۔ جی پھر سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، اس میں اللہ کی 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہیں، اور یہ معبود کا کرائیٹیرین ہے۔ کوئی معبود اگر ہو جی تو کوئی کہتا کہ یہ معبود ہے، یہ اس کرائیٹیرین کے اوپر پوچھو، یہ 4 چیزیں ہیں جس کے اندر وہی معبود ہو سکتا ہے۔ ایک تو واحد لا شریک لہ، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ نہ کسی کا باپ ہو نہ کسی کا بیٹا ہو جی، اور اس کے برابر کوئی نہ ہو۔ جتنے بھی انسان ہیں جن کو بھگوان کہا جا رہا ہے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے خدا ہیں، در حقیقت وہ پیدا ہیں کسی سے، یہ کرائیٹیرین ہے جو بتا گیا۔ اس کے بعد سورہ فلق ہے، اس میں اللہ کی ایک صفت کی پناہ لے کر کے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے سورہ فلق میں۔ عجیب بات ہے، شر الزمان، شر الخلق، شر النفس، شر الاعمال، اور اللہ کی ایک صفت رب الفلق، ایک صفت کے حوالے سے 4 برائیوں سے، 4 چیزوں کے شرور سے پناہ مانگی گئی ہے۔ شر النفس حسد، من شر حاسد اذا، شر الاعمال جادو،
یہ اتنا برا عمل ہے کہ اگر کسی اچھے کام کے لیے بھی کیا جائے تب بھی برا ہے. ہاں، جادو کسی اچھے کام کے لیے کیا جائے تب بھی برا ہے. اچھا یہ تو شر العمل ہوا. ایک ہوتا ہے شر الخلق، برے جنات اور برے انسان. یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ہاں ارے چھوڑ بعد میں پڑھ لینا، چل فلم دیکھ کر کے آتے. یہ برے انسان ہیں. یہ شر الخلق. تو شر النفس حسد وغیرہ، شر الاعمال جادو، شر الخلق برے جنات اور انسان، اور شر الزمان رات کہ رات میں ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. نکتہ یہ ہے کہ نفاسات کا تذکرہ کیا گیا تو اس پر الف لام داخل ہے، جی النفاسات کہا گیا. لیکن جب حسد کا تذکرہ کیا گیا اور غاسق کا تذکرہ کیا گیا، حاسدین کا اور غاسقین کا دونوں نکرہ ہیں، پتہ یہ چلا کہ النفاسات یعنی جادو کسی بھی طریقے کا ہو وہ غلط ہی ہے. لیکن ہر رات سب کے لیے غلط، ہر رات غلط نہیں ہوتی، اور ہر حسد غلط نہیں ہوتا. کسی پر حسد کر سکتے ہیں، یار یہ اللہ نے اتنا دیا ہے مجھے دیتا تو میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا. اس طریقے کا حسد جائز ہے جی، جس کو رش کہتے ہیں. تو ایک صفت کے حوالے سے 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور آخری سورہ میں سورہ ناس میں اللہ کی 4 صفتوں کے حوالے سے صرف ایک چیز کی پناہ چاہی گئی ہے. کیا؟ وسواس سے. جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ سب باہر سے آتی ہیں. جادو ہے، رات ہے، ساری چیزیں یہ باہر سے آتی ہیں. وسوسہ یہ نفس سے آتا ہے، یہ مارے آستین ہے، یہ آستین کا سانپ ہے. یہ آدمی ظاہری دشمن سے تو لڑ سکتا ہے مگر اندر کے دشمن سے کیسے لڑے گا؟ بتایا یہ گیا کہ ظاہری دشمن سے تو لڑو ہی، سب سے زیادہ سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو تمہارے دل میں وسوسہ. شیطان اسی نفس کو پکڑ لیتا ہے اور اسی کے ذریعے انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے وسوسہ ڈال کر کے. اسی پر قرآن ختم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو قرآن حکیم سے جوڑ دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت سے بھر دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کلی مرحمت عطا فرما. ہم میں سے جتنے لوگ ہیں جائز تمنائیں رکھتے ہیں اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما. جو ہم میں مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری کو ختم کر دے. اے اللہ جو ہم میں سے مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ امت مسلمہ بہت پریشان ہے، میرے رب انہیں اس نکبت سے، اس ذلت سے نکال کر کے عزت کا تاج پہنا دے. میرے رب جہاں جہاں مسلمان دنیا میں پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں قرآن سے وابستہ رہیں، تیری توحید سے وابستہ رہیں. موت آئے تو توحید کے اوپر آئے، ایمان کے اوپر آئے. مرنے کے بعد میرے رب عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، میدان حشر میں سوال جواب کو آسان کرنا. میرے رب سوال و جواب کے بعد جنت عطا فرمانا اور جہنم سے نجات دے دینا. میرے رب ہمارے بچوں کو بخش دے، ہمارے نوجوانوں کو بخش دے، ہمارے بوڑھوں کو بخش دے، ہماری بچیوں کو بخش دے، ہماری بیٹیوں کو بخش دے، ہماری ماؤں کو بخش دے، بوڑھوں کو بخش دے، جوانوں کو بخش دے، بچوں کو بخش دے. میرے رب تیرا قرآن پڑھا گیا، سنا گیا، لوگ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. میرے رب ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے، ان کی زندگیاں بنا دے. میرے رب ان کی زندگیاں بنا دے. اے اللہ ہمیں میدان حشر میں کامیابیوں سے ہمکنار کر کے سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول اور جہنم سے نجات عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.